السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع ابواب السلم والقرض والرہن، سبق نمبر ہے 184 184۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا وعلی الذی یرکب ویشرب النفقۃ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رہن رکھے ہوئے جانور پر مصارف اور اخراجات کے بدلے میں سواری کی جا سکتی ہے، اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ اخراجات کے بدلے میں پیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ رہن ہو۔ اور آدمی جو سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے، اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا رہن رکھے ہوئے جانور پر جو ہے وہ سواری کی جا سکتی ہے۔ مرتہن رہن رکھی ہوئی چیز کے اوپر جو ہے وہ سواری کر سکتا ہے، اور اسی طرح مرتہن جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے وہ جانور کا دودھ بھی پی سکتا ہے، اور پھر ایسے جانور پر جس پر وہ مرتہن جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے وہ سواری کرتا ہے یا دودھ پیتا ہے، تو جانور کے جو اخراجات ہیں مصارف ہیں وہ بھی مرتہن ادا کرے گا جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے۔ یعنی مرتہن جس کے پاس رہن رکھا گیا وہ جانور کو گھاس کھلائے گا، چارہ کھلائے گا، بھوسا کھلائے گا، اس کے بدلے وہ سواری بھی کر سکتا ہے اور جانور کا دودھ بھی پی سکتا ہے۔ تو جو جانور کے اخراجات ہوں گے وہ مرتہن ہی کے ذمہ ہوں گے جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے جانور۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رہن رکھی ہوئی چیز کی دیکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داری جب مرتہن پر ہے تو مرتہن اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کی یہی رائے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس چیز رہن رکھی گئی ہے یعنی مرتہن، وہ رہن رکھی گئی چیز پر آنے والے اخراجات کے بقدر اس کے دودھ اور سواری کا فائدہ لے سکتا ہے، ان دونوں کے سوا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی اخراجات سے زیادہ فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغلق الرہن من صاحبہ الذی رہنہ لہو غنمہ وعلیہ غرمہ، رواہ الدارقطنی والحاکم ورجالہ ثقات الا ان المحفوظ عند ابی داؤد وغیرہ ارسالہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رہن رکھی گئی چیز اس کے مالک سے روکی اور بند نہیں کی جائے گی۔ رہن رکھی گئی چیز مالک سے روکی اور بند نہیں کی جائے گی۔
اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور تاوان کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ اس دار قطنی اور حاکم نے روایت کیا، اس کے راوی ثقہ ہیں، ابو داود وغیرہ کے نزدیک اس کا مرسل ہونا محفوظ ہے۔ اس حدیث سے جمہور نے یہ استدلال کیا کہ رہن رکھی گئی چیز سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا مطلقاً جائز نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو سند کے اعتبار سے حجت قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ معنن اس سے استدلال صحیح ہے۔ تو جیسے کہ پیچھے حدیث گزری کہ رہن رکھے ہوئے جانور پر آنے والے اخراجات اور مصارف کے بدلے میں سواری کی جا سکتی ہے، مرتہن سواری کر سکتا ہے، اور رہن رکھے گئے جانور کا دودھ اس پر آنے والے اخراجات کے بدلے میں مرتہن اس کا دودھ پی سکتا ہے، اور اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی مرتہن ہوگا جس کے پاس وہ جانور وہ چیز رہن رکھی گئی۔ اور یہاں پیارے بھائیوں یہ یاد رکھ لیں، ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، اور قرضہ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنا مکان یا ایسی کوئی چیز قرضدار کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، رہن رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مکان جو گروی رکھا گیا، رہن رکھا گیا ہے، قرضدار اس سے مکمل فائدہ اٹھاتا ہے، وہ جتنے عرصے تک مقروض قرضہ ادا نہیں کر پاتا اتنے عرصے تک قرضدار اس رہن رکھے گئے مکان کو بغیر کرائے کے استعمال کرتا ہے، یا یہ کہ مقروض نے قرضہ لیا اور قرضدار کے پاس اپنا مکان گروی رہن رکھا اور قرضدار اس مکان کا کرایہ دیتا ہے مگر پورا نہیں دیتا۔ اگر 10,000 کرایہ بنتا ہے تو وہ بدلے میں 5,000 کرایہ دیتا ہے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ مکان جو رہن میں رکھا گیا، گروی رکھا گیا، اس کا مالک وہی ہے جس کا وہ مکان ہے، اور اس کا کرایہ بھی وہی استعمال کرے گا جس کا وہ مکان ہے۔ قرضدار نہ مکان کو بغیر کرایہ کے لے سکتا ہے، نہ آدھے کرایہ پر، وہ بطور ضمانت مکان گروی رکھے گا اپنے پاس میں جب تک کہ مقروض قرضدار کو کرایہ ادا نہیں کر دیتا۔ اگلی حدیث، عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسلف من رجل بکرا فقدمت علیہ ابل من ابل الصدقۃ فامر ابا رافع ان یقضی الرجل بکرہ فقال لم اجد فیہ الا خیارا ربائیا قال آتہ ایاہ فإن خیار الناس احسنهم قضاء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے جوان اونٹ قرض لیا، پھر آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو حکم دیا کہ اس شخص کو جوان اونٹ ادا کر دیا جائے۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اس سے بہتر 60 سالہ اونٹ موجود ہے جس کی عمر 7 سال ہے، آپ نے فرمایا یہی اسے دے دو، کیونکہ بہترین آدمی وہ ہے جو ادائیگی کے اندر سب سے اچھا ہو، بہترین آدمی وہی ہے جو قرض کی واپسی میں ادائیگی میں اچھا ہو۔ تو اس حدیث کی روح سے مقروض انسان اگر خود بخود اپنی مرضی سے ادائیگی قرض کے وقت واجب الادا جو قرض ہے
وہ بہتر کر کے دے اور اس سے بہتر چیز دے دے تو یہ جائز ہے۔ اگر قرض دیتے وقت یہ شرط طے کر لے کہ ادائیگی کے موقع پر تجھ سے مزید زیادہ یا بہتر لوں گا، یا یہ کہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ سود شمار کیا جائے گا اور سود ہر صورت میں حرام ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے قرض لیا اور آپ نے بہتر اونٹ عطا فرمایا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جوان اونٹ بطور قرضہ لیا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اچھا اونٹ دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جوان اونٹ لیا اور اس کے بدلے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ دیا جو ربائین، یعنی وہ اونٹ جو 7ویں سال میں قدم رکھ چکا ہو اور اس کے ربائی دانت گر چکے ہوں۔ یہ بہترین اور عمدہ اونٹ شمار ہوتا تھا اور جوان اونٹ سے بھی اچھا اور عمدہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر مقروض اپنی مرضی سے اچھا جو ہے وہ قرضے کی صورت میں واپسی کر دے تو یہ بہتر اور درست ہے اور جائز ہے۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر منفعتا فهو ربا رواہ الحارث بن ابی اسامہ واسنادہ ساقط وله شاہد ضعیف عن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ عند البیہقی وآخر موقوف عن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عند البخاری۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ قرض جو منافع کھینچ لائے وہ سود ہے، یعنی ہر وہ قرض جو نفع کا باعث بنے وہ سود ہے۔ اور اس روایت کی سند ضعیف ہے اور اس کا ایک کمزور شاہد بہقی کے ہاں فضالہ بن عبید کی حدیث ہے اور بخاری میں ایک اور موقوف عبداللہ بن سلام سے بھی مروی ہے۔ تو یہ روایت سندن ضعیف ہے جبکہ یہ موقوفاً درست ہے۔ اور اسی طرح ابن مسعود اور ابی بن کعب اور ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہی مسئلہ موقوفاً ثابت ہے اور علماء کرام کا بھی حدیث میں مذکور مسئلے کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ توضیح الاحکام من بلوغ المرام۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ قرضہ جو نفع کا باعث بنے وہ سود ہوگا، اور وہ یہ کہ کسی آدمی نے کسی کو کچھ قرضہ دیا اور اس کے بدلے میں وہ اس سے نفع لیتا ہے تو وہ سود ہوگا۔ جتنا قرضہ لیا اسی قدر ہی اس کو واپس لینا ہوگا۔ مقروض نے جتنا قرضہ لیا اسی قدر ہی قرضدار کو واپس دے گا، زیادہ نہیں دے گا اور قرضے کے باعث نفع بھی نہیں دے گا۔ جیسے ہندوستان پاکستان میں لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، مکان گروی رکھتے ہیں یعنی رہن میں دیتے ہیں، پھر قرضدار بغیر کرائے کے یا آدھے کرائے میں اس مکان کو استعمال کرتا ہے۔ یہ صورت ہو یا دیگر صورتیں، قرضے کے بدلے میں نفع لینا یہ سود ہے اور یہ ایک شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کا باعث بنے پس وہ سود ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 184 تھا۔ اس سبق سے معلوم ہوا کہ رہن رکھے ہوئے جانور پر آنے والے اخراجات کے بدلے میں سواری کی جا سکتی ہے اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ اخراجات کے بدلے میں، یعنی گھاس ڈالے گا، چارہ بھوسا ڈالے گا اور دیگر چیزیں، تو اس کے بدلے میں وہ سواری کر سکتا ہے اور دودھ بھی
پی سکتا ہے۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی کسی سے کچھ قرضہ لیتا ہے اور بدلے میں بہترین چیز اپنی طرف سے دے دیتا ہے تو یہ درست اور صحیح ہے، اور اسی طرح ہر وہ قرضہ جو نفع کا باعث بنے تو وہ سود ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔